حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خندق کھودی گئی تو میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا پایا۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے ایک تھیلا نکالا جس میں 1 سا جو تھے، یعنی تھوڑی سی مقدار میں، اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ بھی پلا ہوا تھا۔ میں نے اسے ذبح کیا اور میری بیوی نے آٹا پیسا۔ میں نے بکری کے بچے کا گوشت کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا اور اسے بھون لیا، اور اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹا۔ بیوی نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی زیادہ آدمیوں کی دعوت نہ کر دینا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 1 سا جو کا آٹا ہمارے پاس تھا جو کہ تیار کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے ساتھ ہمارے ہاں تشریف لے آئیے۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور فرمایا، اے خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، لہٰذا چلو۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میرے آنے تک ہانڈی نہ اتارنا اور نہ گوندے ہوئے آٹے کی روٹی پکانا۔ چنانچہ میں وہاں سے گھر آیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پیچھے تشریف لے آئے، ساتھ ان کے صحابہ کرام اور پورا مجمع موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ اس نے ایک مجمع کو دیکھا تو بولی، تمہاری ہی فضیحت اور رسوائی ہوگی۔ میں نے کہا کہ میں نے تو وہی کیا تھا جو تو نے کہا تھا۔ بالآخر اس نے آٹا گوندا ہوا نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعاب دہن ملا دیا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر ہانڈی میں لعاب دہن ملایا اور برکت کی دعا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ایک روٹی پکانے والے کو اور بلا لو جو آپ لوگوں کے ساتھ روٹی پکائے، اور ہانڈی سے سالن نکالو مگر اسے چولہے کے اوپر سے اتارنا نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حاضرین 1000 تھے، اور میں خدا کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ سب نے سیر ہو کر کھایا، یہاں تک کہ چھوڑ دیا اور لوٹ گئے، اور ہماری ہانڈی کا وہی حال تھا کہ ابل رہی تھی، اور آٹا بھی اسی طرح تھا، اس کی روٹیاں پک رہی تھیں۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ، حدیث نمبر 412۔